الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھو، اصال ثواب کے پاکیزہ عمل میں شامل ہو جاؤ۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم یہاں پڑھیں وہ وہاں سنیں، ان کانوں کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سارے محبت سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ یارو ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، وہ جب سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اور زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کو لیتے گئے سو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ معزز و مکرم، مشفق و مہربان بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، اسٹیج پہ تشریف فرما استاد الحفاظ امام مرکزی جامع مسجد بلال آباد حضرت مولانا قاری صفدر علی صاحب، استاد الحفاظ محترم و مکرم حضرت مولانا حافظ شوکت جاوید صاحب، برادر مکرم خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان قاری القرآن نجم القرآن حضرت علامہ قاری حبیب سلطان نعیمی صاحب زید مجدہ، حضرات ذی وقار، آج ہم سب لوگ محترم رفیق صاحب اور افضل بھائی کی والدہ صاحبہ اور بہادر خان صاحب کی چچی جان کے سال ثواب کے لیے کل شریف کی اس پاکیزہ محفل میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی مرحومہ والدہ صاحبہ کے سال ثواب کے لیے جتنا اہتمام کیا، اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سارے اہتمام کو حقیقی معنوں میں ان کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ کریم ہمیں عقائد حق کے اوپر زندہ رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بڑا وہ خوش نصیب انسان ہے جو ایمان کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے، پھر بڑا وہ بختوں والا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی اس دار فانی سے وہ رخصت ہوتا ہے۔ یہ محترمہ مرحومہ مائی صاحبہ اس طرح ماشاءاللہ ان کی کافی ساری ایج تھی، اس طرح کے جتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے یہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آج کے پڑھے لکھوں سے ایمان کے اعتبار سے کئی گنا اچھے تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، ان کی زندگی میں دغا بازی فراڈ نہیں تھا۔ اور پھر یہ مائی صاحب بچوں کے عرصہ دراز یہ چارپائی پہ رہی، تو اس حوالے سے میں ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں یہ ہے کہ اگر بندہ سال 6 مہینے 2 سال وہ اگر چارپائی پہ آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ گرفت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، اب یہ اپنے کیتی کی سزا بھگت رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ جو بندہ چلتا پھرتے ہم ابھی ہمیں ملا تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، کیا بات ہے، کیسے اسے کمال کی موت آئی۔ یہ میرے معاشرے کا طریقہ اور وتیرہ ہے، لیکن ترمذی شریف پڑھتے ہیں حدیث پاک کے اندر یہ سارا طریقہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔
جو شخص اچانک فوت ہو جائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک فوت ہونے والے کے متعلق فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں بڑی اچھی موت ہے، جو شخص اچانک فوت ہو جائے اس موت کو سرکار نے فرمایا موت الحمار، فرمایا یہ گدے کی موت ہے، جو بندہ بالکل اچانک فوت ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو انسان اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ عرصے دراز چرپائی پہ پڑے رہے، اس کی خوشی تکلیف اس کی دنیا کی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ فائدے میں ہے، خسارے میں نہیں ہے۔ اللہ کی جو گرفت ہے نا، وہ اس کا اپنا قانون ہے، اپنا طریقہ کار ہے، وہ آپ اور میں وہ اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کو یہ گرفت ہو گئی، فلاں کو یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر امتحان ہو۔ تو جو خوش نصیب اللہ کا بندہ اس امتحان میں آ جائے کہ وہ عرصہ دراز چارپائی پہ رہے، کسی بیماری میں رہے، تو جتنا عرصہ وہ بیماری میں رہے گا اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں سے اس کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہ جھڑتے رہیں گے۔ جس طرح موسم خزاں کے اندر خشک پتے درختوں سے جھڑتے ہیں، جب وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس بیماری کی وجہ سے عرصہ دراز وہ چرپائی پہ رہیں تو کیا ہوگا، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ اور جب وہ جائے گا دنیا میں اس کے لیے تکلیف ہے، لیکن جیسے ہی آخرت میں جائے گا تو وہاں اس کے لیے راحت اور سکون ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا تصور، یہ ہماری سوچ اور فکر، یہ حدیث پاک بالکل مخالف اور منافی ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 دن 4 مہینے چند سال اگر چرپائی پہ پڑا رہے۔ ہمارے شیخ کریم حضرت سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس نے امت مسلمہ کے اوپر ایک احسان کیا، آپ کچھ مہینے آپ کومے میں چلے گئے تھے، کچھ مہینے اس طرح آپ کومے میں رہے اور کافی ٹائم آپ بیماری میں رہے۔ وہ اللہ کا سچا بندہ، وہ اللہ کا برگزیدہ ولی، جس نے لاکھوں لوگوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا، پھر بندہ کیا کہ معاذ اللہ ایسے اللہ کی بندی کی گرفت ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے حضرات ذوالفقار یہ باتیں وہ کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، اور کسی بھی اللہ کے بندے کے بارے میں آخرت کے حوالے سے نہ کوئی مولوی صاحب، نہ کوئی پیر صاحب، نہ عام نہ خاص کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی باتوں سے گریز کریں۔ یہ بھی بندے مومن کی شان ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال، فرمایا بندے مومن کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی گفتگو نہیں کرتا، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے بامقصد اور بامعنی بات کرتا ہے۔ حضرات آؤ نا، جو اللہ کے بندے سارے فانی سے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کی کتاب۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ اللہ کے بندے اللہ کے بندیاں جب اس سارے فانی سے جاتے ہیں ان پہ زمین روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اب زمین یہ بے جان ہے، یہ کیسے روتی ہے، اور یہ بھی ساتھ بات جاتا ہے۔ زمین کے اوپر صرف 2 مخلوق کا بوجھ ہے، ایک ہے حضرت انسان، دوسرا ہے حضرت جن۔ یہ دونوں گناہ کرتے ہیں اور انہی دونوں کا انسان اور جنات کا بوجھ اس زمین کے اوپر ہے۔ تو جس طرح ہم اچھے برے بھی ہیں، اس طرح جنات بھی اچھے اور برے بھی ہیں جن سے ہم بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں۔ تو جب کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، جب وہ دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، زمین ان پہ روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین کیسے روتی ہے، فرمایا زمین اس لیے روتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جب اس زمین کے اوپر اپنی اس شان و شوکت والے ماتھے کو زمین کے اوپر لگاتا تھا، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر، اس زمین کے اوپر چل کر وہ دغا بازی نہیں کرتا تھا، وہ سود نہیں کھاتا تھا، وہ بیمہ پالیسی نہیں کھاتا تھا، وہ بھائی کا حق نہیں مارتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا، وہ اس زمین کے اوپر بیٹھ کر، زمین کے اوپر چل پھر کر وہ یا اللہ کا ذکر کرتا تھا یا مخلوق خدا کی خیر مانگتا تھا، یا وہ مانگتی تھی۔ اس وجہ سے جب وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، زمین اس پہ روتی ہے کہ آج وہ خوش نصیب انسان میرے زہر سے چلا گیا اور میرے باطن میرے پیٹ کے اندر آ گیا۔ دوسری طرف آسمان ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی فوت ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ جب وہ فوت ہوا اور اس کی روح نے پرواز کی تو اس کے روح کی پرواز کی، اس کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل کے رہ گیا۔
اتنا وہ شان و شوکت، اور اللہ نے تو اس ایمان کے اتنے اعلیٰ منصب پہ فیض کیا تھا۔ اسی طرح جب وہ خوش نصیب اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اس دار فانی سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں تو اللہ کا آسمان بھی ان پہ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی خیر کی وجہ سے، اس کے نیک پارسا ہونے کی وجہ سے، وہ اس کے اندر جو خوف خدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس سے آگے چل کے بھی اللہ کے بندوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج یہ مائی صاحب فوت ہوئی نا، فوت ہونے کے بعد تدفین کے بعد یہ سال ثواب ہو رہا ہے۔ بعد اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان میں سے صرف دو کی مثال دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں کافی اولیاء کاملین کے آراز ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ فوت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، جس رات وصال ہوا اس رات اللہ کے 70 اولیاء کاملین کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ سب نے خواہ میں رکھی، یا رسول اللہ کس طرح کیسے کرم نوازی فرمائی۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا میرے ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی جنازے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اسی سفر مظفر کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر جس نے اہل سنت والجماعت پہ احسان کیا، حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا جب وصال ہوا تو اللہ کے دو اولیاء کاملین کو سرکار کا دیدار ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ کیسے کرم فرمایا۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا میرے عاشق صادق، میرے عقائد حق کے اوپر پیرا دینے والا، میرے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہوکر دینے والے احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا، میں اس کی نماز جنازہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قوت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ حضور ظاہری جسم اقدس کے ساتھ بھی اور روحانی طور پہ بھی کہیں بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو کتنے وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کا جنازہ بعد میں پڑا گیا، جن کے لیے لواحقین نے احسان ثواب بعد میں کیا، اس سے بھی پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کرم فرما دیا۔ تو حضرات ذی وقار اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسے ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے، ہم ایسی لوگوں کو یا رسمی طور پہ یا ہمدردی کے طور پہ ملتے رہیں گے، تعزیت ہوتی رہے گی۔ حضرت آپ کو اور مجھے یہ سوچنا چاہیے ایک نہ ایک دن آپ اور میں نے بھی ضرور جانا ہے۔ ماں اور باپ اس میں کوئی شک نہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، لیکن ان کی عظمت آخرت کے اندر اور دنیا میں سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے ان کی اولاد نیک ہو جائے، ان کی اولاد پارسا ہو جائے، ان کی اولاد دل کے اندر اللہ کی مخلوق کا درد رکھنے والی اور عشق رسول کی غیرت رکھنے والی ہو جائے۔ جب پھر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ دنیا میں بھی لوگ ان کے اوپر رش کرتے ہیں، کل آخرت میں اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے ان کے اوپر رش کریں گے کہ کیسے خوش نصیب یہ انسان تھے جو اتنی نیک اور پارسا اولاد چھوڑ کے آ گئے۔ اس وجہ سے حضرات ذی وقار یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے، میں ابھی بھی کل شریف کی میں 40ویں کی تقریب میں تھا، ہمیں کیا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ادھر سے ہمیں کہہ دینا او جی یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بدعت ہوتی ہے، ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب سے تلاوت کرواتے ہیں؟ اب جتنا یہ سال اس میں کیا ہوا، اس میں تلاوت ہوئی، حضور کی ثناخوانی ہوئی، درود پاک پڑھ گیا، اللہ رسول کے دین کی تعلیمات دی گئی، ان میں کون سا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ اتنی دیر ہم یہاں بیٹھے رہے، ہم اتنی دیر سیاست کی شر سے محفوظ رہے، ہم اتنی دیر غیبت سے محفوظ رہے، ہم اتنی دیر چغلی سے محفوظ رہے، ہم اتنی دیر ایک بخل سے محفوظ رہے۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہمارا دامن اتنا ٹائم گناہوں سے بچا رہا ہے اور ابھی تک محفوظ ہے، جتنی دیر ہم اس محفل کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ کیا اللہ اس کے اوپر کوئی اجر عطا نہیں فرماتا؟ کیا اللہ کریم اس مرنے والے یا مرنے والی کو کوئی اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا میری امت کے لوگ جب اس سارے فانی سے جائیں گے ان کے وجود بوجھل ہوں گے، ان کے وجود بھاری ہوں گے، اور بھاری کس وجہ سے؟ موٹاپے کی وجہ سے بھاری نہیں ہوں گے، خوراک کی وجہ سے بھاری نہیں ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے ان کے وجود بھاری ہوں گے۔ لیکن جب روز حشر برپا ہو گیا، قیامت کا وجود برپا ہوگا، فرمایا جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے خوش نصیب بندے اور بندیاں جن کے وجود ہلکے پھلکے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وجود ہلکے پھلکے کیسے ہو گئے؟ وہ تو گئے تھے تو گناہوں کا بوجھ لے کے گئے تھے، اب قبر کے اندر تو یا جزا ہے یا سزا ہے، وہاں تو نمازیں نہیں ہیں، وہاں روزے نہیں ہیں، وہاں حج نہیں ہے، ان کا وجود ہلکا پھلکا کیسے ہو گیا؟ کسی سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ میرے آقا نے صاحب فرمایا وہ تو مر گئے
لیکن ان کی جو لوائقین تھے ان کے استغفار کی وجہ سے، ان کے صالح ثواب کی وجہ سے، ان کے صدقات و خیرات کی وجہ سے اللہ کریم انہیں گناہوں سے محفوظ فرما دے گا، اللہ کریم ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ نہیں جویا، میرا کریم پروردگار تو اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے گاؤں میں بھی یہ بدعقیدی کا آئے روز فساد بڑھتا جا رہا ہے، تو حضرات اس حوالے سے کہ کوئی بات کرے تو آپ سیدھی سی بات کہیں، ویسے بڑے علمی قرآن و حدیث کے اندر بڑے دلائل ہیں، لیکن آپ سیدھی سی بات کریں۔ یہ تو ہر بندہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حضور کا فرمان سنتے ہیں، ہم اپنے کریم آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، ایک تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا، جہاں یہ ذکر ہوتا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو لوائقین ہمارے مرحومین میں سے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جو چلا گیا اللہ اس کی آخرت آسان فرما دے۔ اب یہ کام ہم کرتے ہیں، آگے معاف فرمانا اللہ کا کام ہے۔ آپ تیسری جگہ کون ہوتے ہیں؟ نہ آپ اس قرآن میں تلاوت میں آتے ہیں، نہ اس صالح ثواب کے عمل میں آتے ہیں، اور اگر آپ نہیں آتے وہ کام ہم کرتے ہیں، آگے جو بخشش ہے وہ رب نے کرنی ہے، آپ تیسری جگہ میں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس واسطے اپنے دامن کو بدعقیدگی سے حضرات محفوظ رکھیں۔ اگر بدعقیدگی سے محفوظ رہے گا اور بندے کا حضور کے در اقدس کے ساتھ وفا ہوگی تو اسی طرح مہربانی ہوں گی، بندے کی تدفین بعد میں ہوگی، آمنہ کا لال کرم نوازی پہلے فرما دے گا۔ تو اللہ کریم میری دعا ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ذوالنون مصری پہ مہربانی فرمائی، اللہ کریم کرم فرمائے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ ادا کے صدقے اللہ کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبر کی منزل بڑی مشکل منزل ہے، اللہ کریم اس مرحومہ کے اوپر آسان فرمائے۔ ان کے بچوں نے ان کے صالح ثواب کے لیے جتنا اہتمام کیا، ایسے اہتمام کے صدقے اللہ کریم ان بھائیوں کے رزق کے اندر وسعتیں اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے بھی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب یہ بات ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اول آخر دروشی پڑھ کے قبلہ کاری صاحب کے ملتا ہے۔